اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے کہ آج کے ہمارا پروگرام جو ہے وہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و طاہرین سے نقل کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب تھا، بلکہ آخری جمعہ تھا، تو رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں و برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ایک ایک لمحے میں اللہ کئی ہزار لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے لوگو، تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو، اگر تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، دن کو روزہ رکھو گے اور رات کو قیام کرو گے تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو رسول فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی خیر نہیں کمائی، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں ہے جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگیاں، تمہارا پورا وجود گروی ہے اللہ کی جانب سے، اور اس کو توبہ کے ذریعے آزاد کرواؤ۔ بہت اچھا اشارہ ہے کہ ہم اگر کوئی کی شے اپنی کسی کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو گروی شے رکھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رسول نے فرمایا کہ تمہارا پورا وجود، تمہارا جسم گروی ہے، اس کو آزاد کرواؤ۔ تو پوچھا گیا کیسے آزاد کروائیں، تو آپ فرماتے ہیں توبہ کے ذریعے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری کمریں بوجھ گناہ سے جھک چکی ہیں، اور اگر ان کو چاہتے ہو کہ ان کا وزن ہلکا ہو تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے و جلاؤ۔ تو گویا کہ نماز اور روزے دونوں کا حکم دے دیا گیا۔ مختصراً ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم ماہ اول کی شب اول کے اعمال کچھ ہیں وہ نقل کریں گے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان آنے والا ہے، رمضان جانے والا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ کہو، اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر تم صدقہ دو کیونکہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ان الرمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، کہ یہ رمضان اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو یہ آنا جانا اللہ کے لیے عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان، کبھی نہ کہو کہ رمضان، اکیلا رمضان نہ کہو، بلکہ وتقولوا شہر رمضان، بلکہ تم یہ کہو کہ شہر رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ اکیلا رمضان نہ استعمال کیا جائے لفظ، اور یوں کیونکہ یہ اسماء الہیہ میں سے اب ثابت ہو گیا کہ اسماء الہیہ ہیں، یہ اس میں پروردگار ہے، تو اس کا احترام بھی ہم پر واجب ہے۔ پہلی شب کے بہت سے اعمال ہیں
جن میں 2-3 خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ خداوند عالم ہمارے پہلے کے شب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے ان جو اعمال ہوں گے ماہ مبارک رمضان کے خصوصاً ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پورے ماہ مبارک رمضان کے ہم روزے بھی رکھیں اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ رات کو قیام کریں. رات کو قیام اللیل اور صیام النہار، یعنی رات کو قیام ہو اور دن کو روزہ ہو، لیکن روزہ بھی ایسا روزہ ہو کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، حتیٰ کہ ہر وہ اعضاء جو اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، اس نعمت کا شکرانہ رمضان میں ادا کیا جائے، ان کو اسی چیز میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، یعنی حلال چیزوں کے لیے. پہلی ماہ مبارک رمضان ہے تو اس کے لیے چند اعمال ہیں. اس میں پہلا تو یہ ہے، سب سے پہلا عمل کہ کوشش کرے انسان کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے، اور چاند دیکھنے کے بعد دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھے، اور اس کے بعد اگر دعاؤں کی کتاب موجود نہیں ہے تو کم از کم سورہ قدر اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، اور ساتھ ہی صدقہ دے اپنے اہل و عیال کا، اور تاکہ اللہ پروردگار اس پر اپنی رحمت نازل کرے. دوسرا، چاند رات کی خاص ایک اعمال میں سے ایک خاص عمل یہ ہے کہ اپنی زوجہ سے مجامعات کریں، اور یہ پہلی کے شب میں مستحب ہے. باقی دنوں میں یا باقی ماہ جو جتنے بھی مہینے ہیں ان میں پہلی تاریخ کو مجامعت کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. صرف ماہ رمضان میں یہ فضیلت ہے مومن کو کہ وہ پہلی رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت کرے. دوسرے نمبر پر آج کی رات غسل کرے، اور یہ بہتر ہے کہ یہ غسل نہر پر کیا جائے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور آئندہ سال تک وہ شخص خارش اور ایسی بیماریوں سے یعنی محفوظ رہے گا. رمضان کی اول تاریخ یعنی پہلی شب جو ہے ماہ مبارک رمضان کی، پہلا اور سب سے اچھا عمل جو ہمیں لازمی کرنا ہے، کوشش کریں کہ وقت نکال کر کریں. ایک تو غسل کریں، دوسرا زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بجا لائیں. جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لاتا ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. زیارت امام حسین علیہ السلام رات کو ضرور پڑھیں، اور کل کی رات ابتدا کرے 1000 رکعت جو پورے ماہ مبارک رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی کل سے ابتدا کرے. اس کی تفصیل اس کے مفاتیح کے باب دوم میں بیان ہو چکی ہے. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے، یہ بہت اہم نماز ہے، اور بہت سے مومنین کو میں نے دیا جو مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، گھرے ہوئے تھے، اور دکھ اور درد و تکالیف میں مبتلا تھے. اس نماز سے ان کو اللہ پروردگار نے آزادی دی، اور یہ میں آپ سے بھی التماس کروں گا کہ اس نماز کو ضرور تلاوت کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں نماز مغرب کے بعد، اور سورہ الحمد کے بعد دونوں رکعت میں سورہ انعام کی تلاوت کریں. سورہ انعام کی تلاوت کریں. پس رسول فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ خدا اس کے لیے کافی ہوگا، سارے سال کی حفاظت اس کے لیے ہو جائے گی. جو یہ چاہتا ہے میں اور میرے اہل و عیال کو اللہ اپنے حفظ و امان عطا کریں، وہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے تاکہ خداوند عالم پورا سال اس کی حفاظت فرمائے. مشکل ضرور ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ نہ کر سکے، آرام سے کر سکتے ہیں. آپ اگر جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سی دعائیں ہیں، ان کو دعاؤں کو نقل کیا گیا ہے، وہ دعائیں پڑھیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوں. اور صحیفہ کاملہ کی 40ویں دعا اس کی تلاوت کریں. آپ 40ویں دعا کل رات کو اول شب میں پڑھی جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کو طول عمر عطا فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال میں خاص طور پر کل کے دن، کل کی شب
دعائے جوشن کبیر پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے کہ دعا جوشن کبیر پڑھا جائے تاکہ خداوند عالم جب وہ 1000 مرتبہ اسماء الہیہ یعنی پکارے گا اللہ چونکہ رمضان داخل ہو چکا ہے، شب رمضان ہو چکی ہے، اور رمضان میں ایک مرتبہ ایک عمل کرنے سے 70 گنا زیادہ فائدہ ملتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب 1000 اسماء مبارکہ کو آپ پکاریں گے تو آپ 70,000 مرتبہ اللہ آپ کو پکارے گا. یہ ایک روایت میں بیان کر دیتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اگر اللہ سے دل کو صاف کر کے اللہ کو پکارتا ہے تو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ 10 مرتبہ اس کو آواز دیتا ہے. آپ 1000 مرتبہ اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ 10,000 مرتبہ پکارے گا. یعنی ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں 1000 اسماء ہیں، تو 70,000 مرتبہ کو 10 سے آپ ضرب دے دیں، کتنا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور کتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کثرت کے ساتھ توبہ کریں اور قرآن کی تلاوت کریں. اس میں خاص طور پر پہلے عشرے میں 10 دنوں میں ایک قرآن کریم ختم ہو، دوسرے عشرے میں ایک قرآن ختم ہو، تیسرے عشرے میں تیسرا قرآن ختم ہو. لیکن اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ 10 آیات 60 آیات تک پڑھنے کا حکم ہے. اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک آیت کو پڑھیں اور اس کی تفسیر کو بھی ملاحظہ کریں، اس کے ترجمے پر غور کریں اور اپنی تخلیق پر، اپنے زندگی پر، اپنی روح اور جسم کو حاضر و ناظر کر کے اللہ کے سامنے رکھ کر پھر عمل کرنا شروع کریں تاکہ اللہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ایک حدیث اور سماعت فرما لیں چلتے کہ رسول کی حدیث ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندوں کی دعوت کا مہینہ ہے. اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جو روزہ نماز اور قرآن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک یہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ بلا رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے. تو رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے اللہ کو دل و جان سے اپنا سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اس کی سانس تسبیح بن جاتی ہے اور اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بزرگوں کا احترام کریں، یتیموں پر رحم کریں تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے. ہمسایوں کا خیال رکھیں اور روز محشر کی بھوک و پیاس کو ذہن میں رکھ کر غربا کو یاد کریں تاکہ ان کی امداد کی جا سکے. کوشش کریں کہ افطار کے حوالے سے بھی ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی روز، بلکہ ہو سکتا ہے اگر مالی اسباب آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں تو روزانہ روزہ کھلوائیں کسی کو، لیکن یہ روزہ حلال مال سے کھلوانا ہے، حرام سے نہیں. رشوت والے پیسے سے روزہ نہیں افطار کروانا، یعنی فراڈ کیے ہوئے پیسے سے روزہ نہیں افطار کروانا، بلکہ اپنے خون پسینے کی کمائی کما کر اس سے کوئی چیز خرید کرے اور پھر اس سے روزہ افطار کروائے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، اور سوال کرنے والے بھی جابر ابن عبداللہ انصاری تھے. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کس قدر افطار کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر مالی اسباب مہیا نہیں ہے تو کم از کم آدھی کھجور ہی صحیح، آدھی کھجور دے کے بھی آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں، یا ایک شربت کا گلاس، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس دے کر بھی روزہ افطار کروا سکتے ہیں. اور اگر زیادہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو پروردگار آپ کو مزید نعمتیں عطا کرے گا. ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو روزہ افطار کروائیں. خداوند عالم کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، اور میں بار بار عرض کروں گا کہ جیسے قرآن پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ درود بھی محمد والے محمد پہ رمضان میں جاری رہے، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت و عافیت کی دعا جو ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.